الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سیرت کے ہمارے لیکچرز جاری ہیں، اور آج ہم نے ہمارے سامنے جو لیکچر ہے وہ ہے سیرت النبی، تاریخ اور روایات کے آئینے میں۔ اچھا، کل والا ہینڈ آؤٹ آپ کچھ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے؟ جی سر۔ ہاں، اس کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آج لیکچر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اس کو پڑھ کے نشان لگا لیا کریں کہ جو چیزیں آپ کو غور سے سمجھنی ہیں، اگر کلیئر نہ ہوں تو آپ سوال کیا کریں۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت لمبا چوڑا ذخیرہ معلومات ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہدایت سے متعلق ہے، جو ہمارے لیے اتباع کے لیے ضروری ہے، اس کی بہت بڑی ڈیٹیل ہمارے سامنے موجود ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تاریخ اور روایات کے آئینے میں کیا مطلب ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ بات کو سمجھیے کہ کیا وہ روایات جو ہمارے سامنے آئی ہیں، روایت کہتے ہیں کسی راوی نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، کسی فرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آج سے کتنے سو سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ تاریخ وار یہ سلسلہ جو ان کا ہمارے پاس معلومات پہنچی ہیں، جو ان کے آپ کے اعمال، افعال اور اقوال پہنچے ہیں، وہ تاریخی اعتبار سے کتنے مستند ہیں اور روایات کے اعتبار سے کتنے مستند ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ تاریخیت کا تو مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ جو تاریخیت، کاملیت اور جامعیت اور عملیت ہے، اس میں نے بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ لیا ہے۔ 12 لیکچر ہیں سید سلیمان ندوی کے، خطبات مدراس کے نام سے۔ آپ کو پتہ ہے 7 جلدوں میں ان کی سیرت پر کتاب ہے، سید سلیمان ندوی اور ایک اور ان کے ساتھ ہے۔ بڑی کمال کی کتاب ہے، بڑی مکمل کتاب ہے۔ انہی سید سلیمان ندوی کے یہ 12 لیکچر ہیں جو مدراس میں ایک کالج میں انہوں نے دیے تھے، تو ان میں سے میں نے چیزیں لی ہیں۔ تو آپ یہ کتاب بازار میں اویلیبل ہے، بہت بڑی کتاب بھی نہیں ہے، لیکن نچوڑ سیرت کا۔ تو یہ چاروں ٹاپک میں نے مٹیریل وہاں سے بھی لی ہے، میرا اپنا مٹیریل ہی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ تاریخیت کا مقصد کیا ہے، مقصود کیا ہے تاریخیت کے لفظ سے، کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح حیات، حالات اور واقعات پیش کیے جائیں، وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں، باقاعدہ سند ہو، اور ان کی حیثیت محض قصے کہانیوں کی نہ ہو۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو معلومات ہمارے پاس ہیں، تاریخ میں کسی اور ہستی کی ایسی معلومات موجود ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، ہرگز نہیں ہے۔ معلومات بھی اتنی ڈیٹیل میں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہدایت سے متعلق ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہے۔ یہ کسی
نبی کے حوالے سے، کسی ولی کے حوالے سے، کسی اور شخص کے تاریخ میں کسی لیڈر کے حوالے سے، حتیٰ کہ کافروں کے لیڈروں کے حوالے سے بھی یہ چیزیں بالکل اس طرح موجود نہیں ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ پہلے اس بات کو، اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا بندوبست اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے ہوا ہے، اس کے بندوبست سے ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی، اب اس دین کو قیامت تک یہی دین ہے، یہی کتاب ہے اور یہی رسول ہے جو منبع ہدایت ہے۔ اگر یہ دین، اگر آپ کہیں نا، پتہ ہے دین قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، ان تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، بس تم ہدایت پہ ہو۔ گویا ہدایت نام ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجئے۔ میں آپ کو آیت کا حوالہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں۔ وَإِن تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس ہستی کی اطاعت کرو گے تو پھر تم ہدایت پر ہو۔ اگر اس ہستی کی ہدایت، اس کی اتباع نہیں کر رہے تو تمہاری جو ہدایت ہے، جس پہ تم عمل کر رہے ہو، وہ ڈیفیکٹو ہے۔ لہذا یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اور یہ میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ یہ وَإِن تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، یہ سورہ نور کی آیت 54 ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت 80 میں، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس یہ سورہ نساء کی آیت 80 ہے۔ اب جس ہستی کا یہ معیار ہو کہ اس کے مطابق عمل ہوگا تو بندہ ہدایت پہ ہوگا۔ یہ دونوں جو میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ایک حرکت، ہر عمل، قول، فعل، عمل، سب چیزیں بالکل صحیح مستند روایت کے ساتھ موجود ہیں، اور اتنی اتھینٹک معلومات کسی اور لیڈر تاریخ میں کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بات بالکل سمجھ لیجئے، یہ ہے سیرت کا کمال۔ اچھا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور متعلقات زندگی کی روایت، تحریر اور تدوین کا فرض انجام دیتے تھے، راویان حدیث اور محدثین اور ابواب سیر کہتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کریں، راویان حدیث وہ جنہوں نے وہ راوی تھے، انہوں نے بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، اور پھر اس میں محدثین بھی ہیں، اور ارباب سیر کا مطلب ہے کہ سیرت کے متعلق لکھنے والے سارے جو ہیں۔ اور ان میں کون لوگ ہیں؟ ان میں صحابہ ہیں، ان میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد 4 صدی ہجری تک کے اشخاص شامل ہیں۔ صحابہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تابعین وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہے، اور اسی طرح تبع تابعین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کی خدمات کے ذریعے کی وجہ سے آج یہ ساری اتھینٹک انفارمیشن اویلیبل ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں نے کیوں کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آیت آپ کے سامنے، بلغوا انی ولو آیا، اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم کو پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اچھا، اب جس شخص کے علم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا سنت کا عمل آیا، وہ مکلف ہے، وہ اس بات کی ذمہ داری ہے اس کی کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو دوسروں تک پہنچائے۔
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے یک زبان کہا بلا، کیوں نہیں، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور اب سنیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، فَيُبَلِّغُ شَاهِدُ الْغَائِبِ، یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا؟ حجت الوداع، آخری حج تھا آپ کا، اور فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ یہ بات ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اور وہاں آپ کو پتہ ہے صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، اور پھر انہوں نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے حق ادا کیا۔ تو لہٰذا یہ ہے وہ کام جو سیرت کے حوالے سے سمجھنے اور کرنے کا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ملے گا اسی ہینڈ آؤٹ میں جو میں نے آپ کو بھیجا ہے اور ابھی آپ کے سامنے ہے، کہ صحابہ کرام جو ہیں آخری حجت الوداع پہ کتنی تعداد تھی ان کی؟ 1,00,000 تھی، اور ان میں سے 11,000 آدمی ایسے تھے جن کے نام و نشان آج تحریری صورت میں تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ کتنے؟ 11,000۔ وہ کون سی کتابیں ہیں جن میں ان کے حالات موجود ہیں؟ آپ میں کوئی بتا سکتا ہے نام کیا ہے ان کتابوں؟ مین نام کیا ہے ان سب کتابوں کا؟ سیرت صحابہ بھی ہے اور اشرا مبشرہ اور اس طرح کی بہت سی کتابیں جن میں ان کے نام موجود ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ اسماء الرجال، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الرجال۔ وہ یہ ان کے 11,000 آدمیوں کا کام اور ان کے متعلق معلومات ساری کی ساری اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہی وہ کام تھا جو صحابہ کرام نے کیا، اور پھر تابعین نے کیا ان کے بعد، پھر تبع تابعین نے کیا، اور آج امت پر فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا، تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 40 ہجری تک اکابر صحابہ عالم وجود میں رونق افروز رہے۔ آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری تک، لیکن صحابی، آخری صحابی جو ہے وہ 40 بڑے صحابی، وہ 40 ہجری تک زندہ رہے اور وہ یہ کام کرتے رہے۔ 60 ہجری تک اصاغر صحابہ کی جو عہد نبوت میں کم سن تھے، اصاغر مطلب صغیر، چھوٹے جو کم عمری، وہ کب تک زندہ رہے ہیں؟ 60 ہجری تک۔ اور 60 ہجری تک یہ صحابہ جو تھے، یہ اس نور کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو عام کرنے میں لگے رہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ کے پاس بڑی اچھی معلومات ہیں، سنبھال کے رکھیے ان کو۔ ہر شہر میں سب سے آخر وفات پانے والے صحابیوں کے نام اور سال وفات یہ ہیں۔ کتنی اچھی انفارمیشن ہے آپ کے پاس، کہ شام میں ابو امامہ بہلی تھے، مصر میں عبداللہ بن حارث تھے، اور یہ کب انتقال ہوا آپ دیکھ لیں، آپ ذرا غور کریں کہ یہ نور پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان صحابہ کو، اور انہوں نے ان شہروں کے اندر جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے وہ ساری معلومات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، تاکہ لوگ سنت پر کما حقہ عمل کر سکیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مختلف شہروں کی صورتحال ہے، مدینہ اس میں نہیں ہے، مدینہ ہے۔ صاحب بن یزید جو ہیں، یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے 91 ہجری میں۔ اچھا، اب ذرا یہاں نوٹ کریں، 91 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے نا، تو یہ 80 سال تک
یہ چراغ جلتا رہا. کس کے ذریعے؟ مدینہ منورہ میں آخری صحابی جو ہیں، اس کے اور بھی صحابی تھے اس سے پہلے، لیکن یہ آخری صحابی ہیں. اسی طرح مکہ میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 99-100 سال تک یہ کام کرتے رہے ہیں. اب تابعین میں نے آپ کو بتایا ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو حالت ایمان میں ان کو دیکھا ہو. لہذا یہ تابعی جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے جو انہوں نے کام کیا، اور اللہ کے دین کو آج مستند حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. کیوں؟ ان کے اسماء و رجال جو کتابیں میں نے بتائیں آگے آ رہی ہیں، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، ان میں ان کی زندگی کے پورے حالات موجود ہیں، ان کی سیرت، کردار، ایک ایک چیز. کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. اب دیکھیں وہ تابعین جنہوں نے بڑے صحابہ کو دیکھا اور ان سے واقعات اور مسائل سنے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 139. اور وہ تابعین جنہوں نے مدینہ میں، یہ صرف مدینہ کی بات ہے، عام صحابیوں کو دیکھا اور ان سے سنا، اور ان کی تعداد 129 ہے. یہ ذرا اس زمانے میں چلے جائیے، آپ دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے. اسی طرح طبقہ سوم، وہ تابعین جنہوں نے کسی ایک صحابی کو دیکھا اور اس سے سنا، اور اس کی تعداد 87 ہے. اس طرح یہ کل صرف مدینے میں یہ تعداد جو ہے وہ 355 ہے. یہ کس میں ہے 355؟ صحابہ، تابعی اور تابعی مدینے میں. اسی سے مکہ معظمہ، طائف، بصرہ، کوفہ، دمشق، یمن، مصر وغیرہ میں ان تابعین کا اندازہ لگاؤ جو اپنے اپنے شہروں میں صحابہ کرام سے تلمذ یعنی شاگردی کا شرف حاصل رکھتے تھے، اور جن کے شب و روز کا مشغلہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کی اشاعت و تبلیغ تھی. آپ ذرا اندازہ لگائیے، ان چیزوں کو سمجھیے تاکہ ہم پورے یقین کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال، اعمال اور افعال ہیں، حدیث کیا ہوتی ہے، وہ ساری آگے آ رہی ہیں. تو یہ 355 تو صرف کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں. اور اس کے علاوہ ہر شہر میں الگ الگ، اور ان کی تعداد ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی تعداد ہوگی. اب آئیے، جن صحابہ کرام سے سب سے زیادہ حدیث کی روایت ہے وہ کون ہیں، اور کتنی حدیث سے انہوں نے روایت کی ہیں، اور ان کا سال وفات کیا ہے، یہ سارا آپ کے سامنے ہے. ٹاپ پہ وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس ہیں، اور یوں آپ دیکھ رہے ہیں، گنتے جائیے اور سمجھتے جائیے. جہاں بھی آپ کا سوال ہو، سوال کیجئے، تاکہ ان چیزوں کو آپ، سیرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ازبر ہونی چاہیے، یا کم از کم اس سے پوری طرح آگاہی ہونی چاہیے ہمیں. اب دیکھیں، یہ جو سب سے زیادہ جن کی روایت ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی روایت آج سیرت نبوی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ جو تو آپ حدیث کی کتب میں حدیث پڑھتے ہیں نا، وہ انہی لوگوں کا کمال ہے. ان کی وفات کی تاریخ پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ان کی وفات کے سال اس قدر متاخر ہیں، یعنی ایک دوسرے میں فرق ہے، کہ ان سے فیض اٹھانے اور ان کی روایتوں کو حفظ اور تدوین کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہوگی. انہی باتوں کی واقفیت اور آگاہی کا نام اس زمانے میں علم تھا، اور دینی اور دنیاوی دونوں عزتوں کا ذریعہ تھا. آج ہم نے دنیاوی تعلیم الگ کر دی، دینی تعلیم الگ کر دی. جو دنیا کی ڈگریوں کے حامل ہیں، آپ دیکھ لیجیے، اپنے ملک میں دیکھ لیجیے، انٹرنیشنلی دیکھ لیجیے،
کیونکہ میں خوب واقف ہوں ان چیزوں سے، میں نے باہر تعلیم حاصل کی ہے، وہ لوگ دین کا پورا علم نہیں رکھتے، وہ دنیا پرست ہیں، دنیا میں غرق ہیں. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اور وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، کہ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم ایک تھی اور دونوں میں ماہر ہوتے تھے. آج اسپیشلائزیشن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے. آپ کے ملک کے اندر تھیوریٹیکلی تو پڑھایا جاتا ہے اسلامک لا یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی میں، لیکن کتنے آپ کے کالج اور اسکول ہیں، لا کالجز ہیں، جو دنیاوی اس کی قوانین کی تعلیم دے رہے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں، وہ لوگ آگاہی نہیں ہیں کہ دین میں عدل و انصاف کے اصولوں اور قانون کا کیا مقام ہے. اس کی وجہ سے آپ اپنے ملک کی صرف عدالتوں کو دیکھ لیں. ہمیں دین چھوڑ کر بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے خود دنیاوی زندگی میں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل سر. آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے لا کی ڈگری فلاں کالج سے لے لیں اور وہ بڑے جج بن جائیں. وہ جج بن کے یہی کچھ کریں گے جو آج آپ کے جج کر رہے ہیں. اس ملک میں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز ہے؟ بتائیں نا مجھے. نہیں سر. کس قدر انسانی بنائے ہوئے قانون پامال ہو رہے ہیں. اللہ کے دین کو تو ہم نے پس پش ڈالا نا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ حدیث آپ ذرا سنیں تو صحیح. راوی کون ہے پتہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا برحق ہے فرمان اللہ کا، کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ کے رب العالمین فرماتے ہیں، اور اس کے راوی خود ساری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا. یہ فیصلہ ہے ہمارے رب کا. آپ دیکھ لیں، دنیا نے وہ عدل کبھی نہیں دیکھا جو خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا ہے. چیلنج ہے آپ کے لیے. اور فرمایا حدیث کے اگلے حصے میں وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور اسی کتاب قرآن کو چھوڑ کر لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے. آپ کے سامنے ہے ہماری موجودہ صورتحال. سر جی وہ ایک ہمارا حکمران جو تھا جس نے حدود آرڈیننس بنائے تھے، میں نام نہیں لکھ رہی، لیکن اس سے وہ کتنی غلط، وہ اللہ کے احکامات بھی ساتھ لکھے ہوئے تھے اور ساتھ اس کی جو اس نے حدود لگائی تھی وہ بھی لکھی ہوئی تھی. تو سر وہ ذلیل ہی ہو کر مرا. یہ جو بھی اس کے ساتھ کرے گا نا، دیکھیں نا حدیث نے صاف بتا دیا ہے، اور اللہ کبھی اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرے گا. دنیا میں بچ گئے تو آخرت تو موجود ہے. ایسا حساب ہوگا کہ انسان کے طوطے اڑ جائیں گے. لہذا یہ سمجھیے بات کو. اور اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے، ہم بھی اپنے ایک گھر کا ایک خاتون جو ہے وہ کبھی اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مرد کو تو کرنے ہی پڑتے ہیں. لہذا آپ دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، آپ حق اور عدل پہ قائم رہیے قرآن کے مطابق. اچھا، اب یہ جتنی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو واقعات ہیں، جو مستند بیان ہوئے، یہ کہاں بیان ہوئے ہیں؟ کہاں ملتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں. حدیث کی کتابوں میں، بالکل، کتب حدیث میں. اچھا، اب یہاں ایک بات بڑے غور سے سنیے، اگر بات سمجھنا ہے تو سوال کیجیے. کیونکہ اس وقت یہ آگے تفصیل آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا.
آج آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو، مجھے بڑا اچھی طرح اندازہ ہے. میں اس پرانے سسٹم میں پڑا ہوا ہوں اور آج جدید سسٹم میں پڑھ بھی رہا ہوں، لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہوں. ہمیں 20 تک زبانی پہاڑے یاد تھے. آج آپ کسی سے کہیں نا 2 × 2 کیا ہے، وہ پہلے جائے گا اپنا اٹھائے گا کیلکولیٹر، پھر آپ کو جواب دے گا. ہمارے حافظے میں وہ سب چیزیں محفوظ ہیں آج بھی. اور آج کا بچہ، اس کا حافظہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کیلکولیٹر پر کہ اس کے بغیر وہ کام کر ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بڑی مزے کی سناتا ہوں. میں پیرس میں تھا تو میں مارکیٹ گیا، کیونکہ مجھے دیکھ کے لینا ہوتی تھی چیزیں کہ یہ حلال ہے، اس میں اس کی سور کی چربی تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. میں نے کچھ چیزیں خریدیں اور میں آ گیا اس پہ پیمنٹ کرنے کے لیے. تو پیمنٹ کرنے والی خاتون جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ لینے والی، اس کا خراب ہو گیا سسٹم جس پہ وہ کیلکولیشن کرتی تھی. اچھا، وہ رونے لگ گئی تاڑے مار مار کے. تو میں نے اسے کہا بی بی کیا بات ہے؟ پتہ ہے اس نے مجھے کیا؟ اس نے کہا یہ مجھے ابھی فائر کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کام میں رکاوٹ آ گئی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں. اب ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا نا، وہ کہتا لو بھائی، لکھ کے پرچی پہ فٹافٹ ان کو دیتا جب تک سسٹم ٹھیک ہو جاتا. تو یہ میں پیرس کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ بات بھی میں آپ کو 1980s کی بتا رہا ہوں. تو لہٰذا اس وقت، اب یہ بات اس کو سامنے رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے حافظے بڑے ہی تیز تھے. پرنٹنگ کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ چیزیں اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے تھے. آپ انسانوں کو تو چھوڑیں، ان کو بعض جانوروں کے بھی نسب پتہ ہوتا تھا کہ کس نسل سے ہے. یہ تھا ان کا حافظے کا حال. تو لہٰذا اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ 2 صدی ہجری میں وجود میں آئی ہیں. اب اس کی صورتحال کیا ہے، آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں. آج کل کا حال دیکھیں، ایک سورہ یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے کو بولے نا تو وہ چند آیتیں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. اور اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، ہاتھوں پہ لکھ کے، درختوں کے پتوں پہ لکھ کے، تو ان لوگوں کو کیسی آج تک وہی سب کچھ چلا آ رہا ہے نا. اور ہم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے مثال دیا نا، بچوں کو کچھ بھی پوچھو وہ جلدی سے موبائل نکال کے تو اس پہ وہ کر کے تو یہ ہے جی، اور خود کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کے بندے سے کہیں نا، فوراً بک دے گا. کیا وہ جی 2 صدی ہجری میں لکھنا شروع ہوئی تو پہلے حدیثوں کہاں تھی؟ یعنی کب ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ زمانہ کیا تھا، لوگوں کے حافظے کیا تھے، کس طرح لوگوں نے اس کو فرض سمجھ کے پڑھا، سمجھا، یاد کر کے اس کو بالکل اپنے ذہنوں میں تازہ رکھا. اب ذرا سنیں حدیث ترمذی کی. ابن مسعود بڑے پائے کے صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو، وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، اس سے یاد کیا اور محفوظ رکھا اور پھر دوسروں تک پہنچایا. پہلے سنی، دوسرے نمبر پہ یاد کیا، پھر اس کو محفوظ کیا اپنے ذہن میں یا اپنے نوٹس میں، اور پھر دوسروں تک پہنچایا. یہ 4 چیزیں کرے تو اللہ تک کے رسول کہتے ہیں بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے. ذرا غور تو فرمائیے، کون دعا مانگ رہا ہے؟ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 4 چیزیں کرنے والے کا ذہن بڑھاپے میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. ذرا نوٹ کریں اور سیرت کو سمجھیں. اچھا، اب ذرا بہت اچھی طرح سمجھ لیں، کتابت حدیث کی عام اجازت کے بعد، یہ عام اجازت سے کیا مطلب ہے؟ بتائیں مجھے.
सर यानी पहले जैसे तो बड़े गौर से सुनिए, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इब्तिदा में मना कर दिया था कि आप हदीस नहीं लिखेंगे। क्यों? बड़ी हिकमत थी उसमें कि आप कुरान को सुने, कुरान को समझें, कुरान को लिखें, ताकि आपको कुरान से पूरी तरह उन मार्फत हो जाए और आप ये समझ लें कि ये अल्फाज अल्लाह ताला के हैं। लिहाजा इब्तदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आप हदीस को ना लिखें, कुरान को लिखें, कुरान को समझें। उसके बाद जब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि कुरान ये है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ये हैं, उसके बाद आपने इजाजत दी लिखने की। ये है उसका। और अगर आपको कोई सवाल है तो करें। खुद आपके दौर में फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। क्यों? कि लोगों में ये फर्क साफ समझ आ गया उनको, ताकि कुरान और हदीस अलग अलग रहें। और फिर आपने जब इजाजत दी तो आपकी जमाने में सहाबा ने ये चीजें जो थी वो किसी तरह से नोट तैयार करने शुरू कर दिए, चाहे वो कागज के पत्तों पर हों, लकड़ी पर हों, जैसे भी हो। अच्छा, इसमें एक सर बहुत बड़ा काम। सर एक जी, सवाल पूछना चाहती हूँ, सॉरी, अपनी लाइल्मी की माफी चाहती हूँ। ये हुजूर सल्लम पर कब तक कुरान का नज़ूल होता रहा? 23 साल तक। आखिरी, जी, मतलब आखिरी जो इनको ये नहीं पता है। आयत नाजिल हुई, आखिरी, आखिरी जो आयत नाजिल हुई। जी जी, आखिरी आयत के बारे में कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन ये जो सूरह नसर है ना, बाज लोग कहते हैं ये आखिरी आयत है, सूरत है। सर और ये कब किस हिजरी तक, मतलब आखिरी किस हिजरी में नाजिल हुई है? देखें, ये आखिरी सूरतों में से है। आखिरी सूरतों का मतलब है कि ये कोई 22 के एंड या 23 के शुरू में ये नबी करीम सल्लम के नबुव्वत के ज़माने की बात है। सर ये कुरान ठीक हो पाक गया? को सर कंपाइल किसने किया था? मतलब सूरतें तो कभी सूरह इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी वहां से स्टार्ट हुई थी, तो कंपाइल इसको किसने किया था इसमें सूरतों के फॉर्म में और इस फॉर्म में? कि ये पहले सूरह फातिहा आएगी फिर सूरह बकरा आएगी? भाई ये आखिरी बात कर रहे हैं, आप उसकी बात करें, इधर उधर की बात मत करें। जिस जो सवाल है उससे मुतल्लिक, ताकि हम वक्त ज़ाया ना करें। डॉक्टर साहब, बात क्लियर? सर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने में ये तरतीब दी गई थी ये कुरान पाक की सूरतों की। भाई यहाँ असल तरतीब में की बात नहीं सर हो रही। जी, आप देखें, बात हो रही है कि आखिरी सूरत कब नाजिल हुई थी, ये सवाल था। अब आप तरतीब उस्मानी की बात करना शुरू कर दें या पहली खातून जो हैं वो पहली सूरतों की बात शुरू कर दें, ये वक्त का ज़या है। असल में सर मैं तो इसलिए ये समझना चाह रही थी कि कब फिर अहादीस को लिखने का वो शुरू हुआ हाँ, होगा ना, ये प्रोसेस। बड़े सुने सुने, ये बहुत अच्छी बात की आपने। असल में तारीख एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन गुमान इसी तरह होता है जब आप पढ़ते हैं कि क्योंकि एक सूरत दूसरे साल में, तीसरे साल में कुरान जो है, तीसरे साल के बाद बड़ी तेजी से नाजिल होना शुरू हुआ। तो ये का अंदाजा मैं बता रहा हूँ, आप इसको वो ना समझें कि ये एक बात कहीं तीसरे साल की है नबूवत के, कि जब लोगों को पता चल गया अच्छी तरह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इजाजत दे दी कि अब आप सीरत को लिख सकते हैं। बात क्लियर है? जी सर, जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो स्टडीज इन अर्ली हदीस लिटरेचर, ये बड़ा तहकीकी काम किया है डॉक्टर मुस्तफ़ा उज़्मा ने। वो कहते हैं कि खुद नबी करीम सल्लम के दौर में जो मुरतब हो गए थे मजमूए, जो लिखे हुए थे कागजों पर इधर उधर, वो 48 के करीब थे। ये उनकी तहकीक है। और
پھر وہ کہتے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کتابت حدیث کا سلسلہ مزید ترقی کرتا گیا اور مجموعی طور پر کم از کم 250 تابعین نے کتابت حدیث کا کام سر انجام دیا اور اپنے مجموعے تیار کیے۔ یہ کب تک ہے؟ دور صحابہ کے بعد کی بات ہے۔ اور دوسری صدی ہجری میں کتاب حدیث کیا ہوئی؟ یہی دور تھا جس میں حدیث کے مجموعے لکھنے اور مرتب کرنے کا باقاعدگی سے کام شروع ہوا۔ کہ کب ہوا؟ دوسری صدی ہجری میں۔ پہلی صدی ہجری میں سارے کا سارا کام اس حدیث کا جو حافظے میں تھی یا یہ جو پہلے آپ نے مرتب ہو چکے تھے 250، یہ جو ہے یہ تو بعد میں یہ ساری کتابیں آئیں، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے پاس اپنے لکھے ہوئے جو تھے وہ الگ الگ مجموعے تھے۔ بات کلیئر ہے؟ اب آپ ذرا جی دیکھیں، سر۔ موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ صحابی وہ تابعی ہیں، انہوں نے جو مرتب کیا ہے وہ 141 ہجری، یہ دوسری ہجری میں ہے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق، امام اوزاعی، صفان ثوری، حماد بن زید، امام ابو یوسف، یہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخیں دیکھ لیں، یہ دوسری ہجری کے واقعات ہیں، دوسری صدی ہجری کے۔ تو پہلی صدی میں وہی جو لوگوں کے پاس اپنے لکھے ہوئے ذاتی تھے، اب دوسری ہجری میں یہ کتابیں مرتب ہو گئی ہیں، اور یہ ساری دوسری ہجری کے آپ دیکھ رہے ہیں 189 ہجری تک، یہ دوسری صدی ہجری کے۔ اور یہ آج بھی ان میں امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد بن اسحاق کی کتابیں آج تک موجود ہیں اور شائع ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ کو بالکل کلیئرلی اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان چیزوں کا بندوبست فرمایا۔ اب آ جائیں تیسری صدی ہجری میں۔ اسد بن موسیٰ کا مجموعہ شائع ہوا ہے اور ان کی وفات ہوئی ہے 212 میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نیچے، آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ سب آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور امام مسلم جو مشہور، پہلے امام احمد بن حنبل کا 241 میں شائع ہوئی ہے، امام مسلم 261 ہجری میں شائع ہوئی ہے، امام ابن ماجہ، اور اسی طرح آپ دیکھتے رہیں، یہ سب مشہور کتابیں ہیں۔ اور یہ پھر آگے دیکھیں، ساری امام بخاری جو ہے وہ 256 ہجری میں جو ہے وہ شائع ہوئی ہے۔ امام ابو داؤد کا مجموعہ 275 عیسوی میں ہوا ہے، اور امام ترمذی کا 279 میں۔ اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اب آپ کے پاس ترتیب ہے کہ یہ کیسے اور کب وجود میں آئیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں رب العالمین کے بندوبست دیکھیں۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ائمہ بھی پیدا فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نقد و جرح کی پوری استعداد سے نوازا تھا۔ یہ نقد و جرح کیا ہوتی ہے بلا؟ جلدی بتائیں، یہ سب اصطلاحات آپ کو اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے۔ حدیث کو دیکھ کے، اس کے متن کو اور اس کے راویان کو دیکھ کر، راویان کا حدیث میں کہاں ہوتے ہیں بلا؟ جب بھی آپ پوری حدیث پڑھیں نا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میری بات بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ کوئی حدیث شروع ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس سے راوی ہوتا ہے ایک صحابی جس نے آپ سے سنی ہے، راوی سے تابعی، تابعی سے تبع تابعی، اور پھر یوں نیچے آگے راویان آتے ہیں۔ تو ان پوروں کے حالات پہ کہ یہ کون لوگ تھے، کیا تھے، ان کی سچائی، ان کا حق پہ قائم رہنا، دین پہ کتنے دین پرست تھے، پوری تفصیلات اسماء الرجال میں موجود ہیں۔ انہوں نے پھر جرح کی ہے، اور جرح کر کے، جرح کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو، اس کے متن کو بھی اور اس کی سند کو بھی، پہلا ایسا سند ہے۔ سند کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا،
صحابی سے تابی نے سنا, تابی سے تبع تابی سے سنا, پھر نیچے وہ راویان. اب یہ تو ایک ہے سند. متن کیا ہے؟ وہ اصل ٹیکسٹ جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث کی کتابوں میں جائیے, آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری کتاب ہمارے ویب سائٹ سے. اس کا نام ہے کتاب کا عجیب, ذرا مجھے جلدی سے لا دو اپنی کتاب. ہاں, مبادیات حصول حدیث. ہر چیز آپ کو وہاں مل جائے گی. یہ فری ڈاؤن لوڈ ہے ہماری ویب سائٹ پہ. تو آپ کو پوری تفصیلات جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں وہ ساری کی ساری آگے اس میں مل جائے گی. آپ سر میرے پاس موجود ہے بک. جزاک اللہ. اچھا, سر ذرا نام دوبارہ بتا دیں. ویب سائٹ ہے ہماری الفوظ.pk اور کتاب کا نام ہے مبادیات اصول حدیث. اور سیرت پڑھنے والے کو یہ ساری اصطلاحات ٹھیک ٹھیک سمجھ میں ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں 30 صدی ہجری میں, دوسری میں اور تیسری میں, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا کہ انہوں نے پھر اس پہ نقد اور جرح. نقد کیا کہ راویان میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات قبول نہ کی جا سکے اس کی کمزوریوں کی وجہ سے, اخلاقی, دینی وغیرہ. اور جرح یہ کہ پوری حدیث کی پوری حدیث متن اور سند اس پہ پوری طرح جرح کر کے ثابت کیا جائے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. آگے آ رہی ہے بات. تو اب آپ دیکھیں کہ صحیح اور ضعیف حدیث کو انہوں نے الگ الگ کر دیا. صحیح کیا ہوتی ہے اور ضعیف کیا ہوتی ہے وہ تفصیل آ رہی ہے آگے, میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بھی موجود ہے اور آپ اپنے اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی خبریں اور جتنی بھی سیرت کے معاملات ہیں ان کی ترتیب کے 3 ادوار ہیں تدوین کے. کتنے؟ 3. پہلا دور کون سا ہے؟ پہلا دور جب ہر شخص نے اپنی ذاتی معلومات کو یکجا کیا. یہ دور تقریباً 1 صدی یعنی 100 ہجری تک قائم رہا. یہ دور صحابہ اور اکابر تابعین کا ہے. کیا بات سمجھے آپ؟ اس سے سوال کریں, شاباش. پہلی صدی ہجری میں یہ پہلا دور ہے جس کے دوران صحابہ اور اکابر تابعین, تابعی کا میں نے ڈیفینیشن کر دی آپ کو, انہوں نے پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل اور جو تقریر تھی, تقریر کا ڈیفینیشن آ رہی ہے, ان کو چیزوں کو بالکل اپنے حافظے میں اس کو محفوظ کیا, اور جو نوٹ بنا سکتے تھے انہوں نے اپنے ذاتی نوٹ بھی بنا لیے. سر یہ اکابر تابعین یعنی کہ صحابہ کے جو نیچے آتے جا رہے تھے بندے, وہ نہیں, اکابر تابعین وہ ہیں جو بڑے شروع میں اسلام لے آئے اور انہوں نے اچھا خاصا وقت گزارا صحابہ کے ساتھ. یہ ہیں اکابر تابعین. جی بات سر, کلیئر ہے؟ اچھا, جزاک اللہ. دوسرا دور جو ہے وہ ہے کہ ہر شہر کی معلومات ایک جگہ کی گئی. پانی لے لیں آپ, عجائب. تو دوسرا دور کیا ہے؟ یہ تقریباً 150 ہجری تک رہا, اور یہ دور ہے تبع تابعین کا. کس کا ہے؟ تبع تابعین کا. عجائب. تبع تابعین کون ہے؟ جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان تابعین نے ان تبع تابعین کی دینی پر وہ تربیت بھی کی. یہ ہے دوسرا دور. اور اب آ گیا تیسرا دور جس میں یہ ساری حدیث کی کتب شائع ہوئی ہے, اور یہ 150 سے لے کر 30 صدی ہجری تک
یہ دور ہے، اور اس میں آپ پیچھے دیکھ کے آئے ہیں کہ اس میں پھر کتابوں کی صورت میں چیزیں شائع ہوئیں. یہی دور ہے جس میں امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ آئے ہیں. تو اب آپ کے سامنے پوری طرح یہ کلیئرلی آ گیا کہ یہ حدیث کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین کو پہنچی، کس طرح انہوں نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے پوری لگن تڑپ کے ساتھ اور پوری اپنی صلاحیتیں لگا کر اس سرمایہ کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا. آپ کے سامنے ایک جان ڈیون پورٹ ہے جس نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہے 1870 میں، اور اس نے کیا عمدہ ٹائٹل دیا ہے، اپولوجی فار محمد اینڈ دی قرآن. ذرا غور سے دیکھیں کیا خوب بات کہی اس نے، کیونکہ اس نے واقعی ریسرچ کی ہے. وہ جو واقعی ریسرچ کرے گا وہ اسی بات پہ پہنچے گا. کیا نتیجہ ہے؟ اس میں کچھ شبہ نہیں، تمام مفتیان اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے وقائع امری، زندگی کے حالات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقائع امری سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں. تاریخ میں ایک بھی نہیں مل سکتا. یہ تھا کمال کن کا؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا، کہ آپ کے حالات زندگی کو، آپ کے حدیث کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے معمولات کو، آپ کے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ٹھیک مطلب انہوں نے مرتب کیا. اور آج مستند آپ کے پاس موجود ہے. جیسے یہ مستند ہیں ایسی کسی ہستی کے بارے میں مستند معلومات ہیں ہی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے کیوں بندوبست فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے حالات، واقعات، حدیث کو مستند طریقے پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو توفیق بخشی کہ انہوں نے جمع کیا؟ وجہ کیا ہے اس میں؟ حکمت کیا ہے ربانی؟ کیونکہ سر رسول پاک آخری نبی تھے، اور ان کے بعد نہ تو کوئی کچھ اور نازل ہونا تھا، اس لیے. نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے قیامت تک اب ہدایت اور رہنمائی جو ہے، جیسے آپ نے کہا کوئی نبی نہیں آنا، وہ اب اس نبی اور قرآن سے ملے گی. تو اگر نبی کی وہ ساری معلومات جو دین کے بارے میں ہیں، حدیث ہوں، واقعات ہوں، معمولات ہوں، وہ اگر پتہ نہ ہوتے تو آج ہمارے اوپر حجت قائم نہ ہوتی کہ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک چیز محفوظ ہے. اچھا اب ذرا سا حدیث کے بارے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مبادیات اصول حدیث ڈاؤن لوڈ کر لیں، ساری تفصیلات اس میں مل جائیں گی آپ کو. حدیث قولی یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فرمان مبارک. نمبر 2 حدیث فعلی، فعل عمل کو کہتے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. اور عمل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے نماز کیسے پڑھی، حج کیسے کیا، روزہ کیسے رکھا، یہ عمل ہے. حدیث تقریری، اس سے وہ مت سمجھیں کہ تقریر سے مطلب تقریر ہے، نہیں، یہ بڑی ٹیکنیکل لفظ ہے، اس کا اچھی طرح سمجھیے. حدیث تقریری وہ عمل ہے جو کسی صحابی نے کیا ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو بغور، اور پھر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا ہو، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، گویا آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کو پسند فرمایا ہے، اس کو برقرار رکھا ہے. اس لیے اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ وہ قول جو آپ کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو خاموشی اس لیے اختیار کی کہ وہ عین ٹھیک صورتحال کے مطابق ہو رہا تھا. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی اس بات کو آپ نے برقرار رکھا. کوئی سوال؟ سر یہ حدیث تقریری کی کوئی ایگزامپل ہے؟ واہ، بہت ساری ہیں. آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں سر، فلاں ایسا صحابی یہ کوئی عمل کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اس کو
खामोशी अख्तियार की, गोया आपने उसको अप्रूव कर दिया, आपने उसको सनद दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब 3 हैं, कौली, फेली, तकरीरी। आपको बात समझ आ गई। और सर इसमें एक वाक्य भी है ना कि एक साहबी हर नमाज के एंड पे वो साथ साथ तलावत के साथ कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तुम क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है, अल्लाह की यानी इस तारीफ से। तो उन्होंने फिर जज़ाकल्लाह, खामोशी आपने इख्तियार बहुत की। अच्छी मिसाल दी है, बहुत अच्छी मिसाल दी है। ये हदीस तकरीरी है, बहुत अच्छी मिसाल दी है आपने। एक सहाबी थे, वो जब पढ़ते थे ना जहरी नमाज, इमामत कराते थे, तो वो जब भी कोई सूरत कुरान की पढ़ते थे तो उसके बाद वो क्या करते थे कि वो उसके बाद सूरह इखलास पढ़ते थे। तो लोगों ने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि या रसूलल्लाह, ये अजीब हरकत है इनकी कि ये पढ़ के सारी आखिर में वो सूरह इखलास जरूर पढ़ते हैं। तो आपने उससे पूछा, उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला को पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिल्कुल अलाउ कर दिया। तो गोया ये है वो चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी को हदीस तकरीरी कहते हैं। अब बात क्लियर है? जज़ाकल्लाह। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जब किसी हदीस के आगे लिखा होता है ना सही, तो आप देखें कि वो सही हदीस की शराइत क्या है। ये आपके सामने है, आपके हैंडआउट में मौजूद है। पहली सनद सही की मिसाल जो है वो ये है कि वो नंबर 1 वो मुत्तसिल हो। मुत्तसिल का मतलब वैसे तो लफ्जी माने है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ हर रावी जिसने उससे सुनी है, देखे ना, नबी करीम सल्लम से साबित हो कि सहाबी ने सुनी है, इस सहाबी से ये साबित हो कि ये इस आगे जो उसके बाद ताबी आएगा, उस ताबी का उससे मिलना और उससे हदीस लेना साबित हो। तो पूरी चेन में, सनद की चेन में जितने लोग हैं उनका एक दूसरे से हदीस लेना साबित हो जाए, तो पहली शर्त है। और कितनी कड़ी शर्त है, जरा आप देखें। बात क्लियर है? जी सर, जज़ाकल्लाह। जी सर। आदिल हों। जरा देखें कितनी कड़ी शराइत है। आदिल का मतलब क्या है? मुसलमान हो, बालिग हो, आकिल हो, फासिक व फाजिर ना हो, और सक्का हो। सक्का का मतलब है कि वो सीरत व किरदार के एतबार से बिल्कुल सच्चा पक्का हो, आला अखलाक का मालिक हो, और मुसलमान अखलाकी उसूलों के खिलाफ चलने वाला ना हो। जरा गौर फरमाएं, कितनी सख्त शर्त है एक रावी को परखने के लिए। रावियों का जाबित होना। यहां जाबित से मुराद क्या है? मुकम्मल जब्त और हाफजे वाला हो, हाँ उसने सीने में महफूज किया हो या उसने किताब में लिखकर अपने नोट्स में महफूज की हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात। कैसी हैं शर्तें, जरा गौर कीजिए। और फिर हदीस शाज न हो। एक एक शर्त पे गौर कीजिए और आप देखिए कि कितना जबरदस्त क्राइटेरिया है कि किसी हदीस को सही होने के लिए इन शराइत पर पूरा उतरना होगा। शाज का मतलब क्या है? आप बड़े गौर से देखिए कि क्या कमाल की इन्होंने शराइत तय की हैं। जरा आप अपने अकल को इस्तेमाल करके समझिए। एक हदीस आती है और एक रावी जो सक्का रावी है, सक्का रावी का आपको पता है कि वो उस इन शराइत पे पूरा उतरता हो, वो और एक दूसरा सक्का रावी, वो उस हदीस के मामले में बिल्कुल मुत्तफिक हों। अगर उनके दरमियान डिफरेंस हो गया, चाहे सनद में है चाहे मतन में है, तो दोनों हालात में वो हदीस शाज होगी। शाज का मतलब क्या है? उसको कबूल नहीं किया जाएगा। कितनी सख्त कंडीशन है, एक एक पे गौर कीजिए। हदीस मालूल ना हो। सर मालूल सर ये सर ये हदीस शाजा फिर जरा डिटेल जरा इसकी रहने दे बड़ा।
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ شاذ حدیث کو کون بتائے گا کہ یہ شاذ ہے یا نہیں، کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، کون بتائے گا؟ سکا راوی. سکا راوی. اب دو سکا راوی جو ہیں وہ اس حدیث کے بارے میں کوئی اس کے اندر نقص کہتے ہیں، کہ ایک حدیث کا راوی کہتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں، دوسرا کہتا ہے یہ نقص ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے کس کے درمیان؟ آپ کے میرے نہیں، سکا راویوں کے درمیان، تو اس پر یہ حدیث جو ہے وہ جب تک وہ نقص دور نہیں ہوگا وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی. اب سمجھ آ گیا بات آپ کو؟ جی جی سر، جزاک اللہ. اس کے بعد پانچویں اور آخری شرط بڑی اہم ہے. پانچوں کی پانچوں ایک سے ایک دیکھ لیں آپ. اب آپ کو اگر یہ 5 شرطوں پہ پوری ہوگی حدیث، پھر اس کے آگے صحیح لکھا جائے گا، اور وہ ایسی مستند ہوگی کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. اگر ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہ کرے تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث شاذ ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد پانچویں بڑی سخت، معلول کا مطلب کیا ہے بھلا؟ لفظی معنی کیا ہے؟ معلول کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی سر. جس میں خرابی ہو، کمزوری. خرابی ہو، جس میں ہو، علت ہو، جس میں کیا ہو؟ علت خرابی کو کہتے ہیں. خرابی ہو جس میں نا. ہاں اچھا، اب یہ خرابی حدیث میں کہاں ہو سکتی ہے؟ جلدی بتائیں. سر متن میں بھی ہو سکتی ہے، سند میں بھی. ویری گڈ. متن راویوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور خود سند کے متن جو حدیث ہے اس کے متن میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر کہیں بھی کوئی ایسی نشاندہی کر دی جائے کہ اس کے راویان میں کوئی مسئلہ ہے یا اس کے متن میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ حدیث جو ہے وہ معلول ہوگی جب تک وہ علت کو دور نہ کرے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک حدیث میں ہمارے پاس آئی ہے اور اس میں راویوں میں ایک راوی جو ہے وہ اس پہ شک و شبہ ہے، معلول ہو گئی. لیکن وہی حدیث ہمیں دوسرے سلسلہ اسناد سے آ رہی ہے جو بالکل مستند ہے، لہذا اب وہ علت دور ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک دوسرا راویوں کا سلسلہ آ گیا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، تو لہذا اب وہ علت دور ہو گئی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ چارٹ اس کو چھوڑیں آپ. اچھا، اب مجھے ایک آپ بات بتائیں، یہ 5 کتنی کڑی شرائط ہے. کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور کسی آپ کے اپرووڈ حدیث کو چیک کرنے سے کے لیے اس سے مجھے بتائیں کوئی کڑی شرائط اور ہو سکتی ہیں؟ جلدی بتائیے. نہیں سر، نہیں نہیں ہو سر. سکتے. نہیں سر بہت اوتھینٹک نظام تھا. ہاں، سر یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو اس قدر مستند بنا دیا کہ قیامت تک اب آپ جائیں پڑھیں حدیث آپ بخاری میں، مسلم میں، اور پھر لوگوں نے کمال کر دیا ہے. بخاری اور مسلم کی جو دونوں حدیثیں کامن تھی نا، اس کو الگ شائع کر دی ہے تاکہ صحیحین جو ہیں، جو دونوں کے نزدیک صحیح ہیں، ان کے بھی لوگوں کے پاس سارے نسخے موجود ہوں. سند سر میں کہیں جی سر جی فرمائیں. سر میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ یہ امام بخاری نے اتنا ٹریول کیا ہے اس کے لیے، یہ سب احادیث کو کمپائل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے سر. ڈاکٹر صاحبہ صرف اتنی بات نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ حق ہے. کیا بات ہے. آپ ذرا پڑھیں نا صحیح بخاری کے، خود بخاری کے واقعات، آپ حیران رہ جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ سفر پہ جا رہے تھے حدیث کے، تو 100 درہم دیے.
وہ آپ کے پاس تھے, بحری سفر ہوتا تھا, آپ جا رہے تھے, دوران سفر ایک بندے جو ان کے ساتھ رہتا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس 100 درہم ہے. وہ بندہ بہت چالاک تھا, اس نے کیا کیا, اس نے شور مچا دیا جہاز کے اندر کہ میرے 100 دینار گم ہو گئے ہیں. اب اس کو یقین تھا کہ بھائی تلاشی ہوگی, کس نکلیں گے وہ مجھے مل جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ 100 کے 100 دینار دریا میں پھینک دی, سمندر میں پھینک دی, تلاشی کچھ نہیں نکلا. اب یہ جہاز سے اتر کے اور یہ جا رہے تھے تو وہ بندہ ان کے ساتھ آیا, اس سے پوچھا, بندے نے پوچھا, امام صاحب آپ نے وہ 100 دینار کہاں آپ سے کیوں نہیں نکلے تھے؟ کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا میں اپنے اوپر تہمت بھی برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے پھینک دیے. جس شخص کا تقوی کا یہ عالم ہو, سفر تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس سے سب سے بڑی بات کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک 2 رکعت نفل نہیں پڑے. ایک ایک حدیث پہ یہ کیا اہتمام ہے. امام بخاری تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین لوگوں میں سے ہوں گے, جنہوں نے جی روزانہ غسل بھی کیا کرتے تھے, پھر حدیث لکھتے تھے. جب نفل پڑھتے تھے تو وضو کر کے نماز پڑھتے ہوں گے نا. یہ بات غسل جی تک بڑھائیں, غسل تک مت بڑھائیں, کیونکہ جب چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس کو مت کہیں. جب آپ غسل کہیں گے تو آپ پھر یہ بھی سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ وہ دوسری حالت میں تھے. بات کو حدیث تک رکھیں, کبھی اپنی طرف سے چیزیں ایڈ مت کیا کریں. جتنی بات انہوں نے کہی ہے محدثین نے, اس تک یہ اپنی لاجک مت لڑایا کریں. مجھے بتائیں کوئی وہ لکھا ہوا کہ آپ غسل کرتے تھے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میں نے آپ سے وہی بات کہی ہے جو رپورٹڈ ہے. اب اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں, شاباش. کوئی سوال نہیں ہے؟ اب آ جائیے علم روایت. یہ راویوں کے بارے میں بحث ہے کہ سیرت, کردار. میں نے آپ کو بتایا ہے, اب آگے کتابیں آ رہی ہیں کہ اس کے بارے میں اسماء الرجال کا علم رائج ہوگا, اور اسماء الرجال کے تحت ان سارے راویوں کے پورے حالات زندگی وہاں موجود ہے, تاکہ نقل کرنے والے کے بارے میں بالکل اطمینان ہو. علم درایت کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ متن سے ہے. راوی اور مروی دونوں سے ہے, لیکن مروی متن میں حدیث جو ٹیکسٹ ہے. اور اس علم کا فائدہ کیا ہے بلا, کہ اس سے ضعیف گھڑنے والی حدیث سے بچا جا سکتا ہے. لہذا علم روایت اور علم درایت کے ماہر تھے محدثین. پھر ہے یہ آپ چیپٹرز جو میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کریں, تفصیلات موجود ہیں. میں ختم ہی کرنے والا ہوں. اچھا, اس کے مزید آپ دیکھیں جرح اور تعدیل کا ایک نیا نظام وضع کیا گیا. جرح کیا ہے اور تعدیل کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. راویوں کی عدالت سے مراد کیا ہے کہ راوی عدل والا ہے, صاف ستھرا ہے, اور اس کے ضبط کی نفی کر کے ان پر اعتراض و تنقید کرنے کو جرح کہتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ راویوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کا پورا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ عادل ہیں یا نہیں, یہ اس قابل ہیں کہ نہیں ان کی سند کو مانا جائے, اور ان کا حافظہ کا ضبط کیسا ہے. ان پر تنقید کر کے, اعتراض کر کے, پھر ان کا جواب کر کے, پھر اطمینان کر کے جرح کے بعد تو یہ اس کی بات قبول ہوگی. تعدیل دوسرا مضمون ہے جو ٹاپک ہے جو انہوں نے جاری کیا.
راوی کے عادل اور ضابط ہونے کے بارے میں بتانا، اس کی توثیق کرنا اور حکم لگانا کہ وہ عادل یا ضابط ہے تاکہ اس کی روایت قابل قبول ہو۔ یہ تھا وہ نظام جس سے چھن کر حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس پر پورا آپ ہر طریقے سے یقین رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس پورے پروسیس علم جرح و تعدیل اب آپ کے سامنے ہے، اور جارح جو ہے وہ راوی پر جرح کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور معدل جو ہے وہ راوی کو عادل قرار دینے پر۔ تو اس کی وہ جو شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ساری، ان کو ضرور پڑھیں۔ اور اب دیکھیں کتنا کھول کے بات ہوئی ہے۔ اسباب جرح مندرجہ ذیل ہیں کہ راوی عادل ہے یا نہیں، نمبر 2 راوی کا ضابطہ جو وہ ہے اس کا حافظہ وہ ضبط کرنے والا ہے یا نہیں۔ یہ تو تھا جرح کا، اور عادل ہونے کے حوالے سے 6 چیزیں ہیں۔ کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، جھوٹ کے ہیں، اگر جھوٹا ہے تو اس کا سبب کیا ہے، کاروبار کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، جھوٹ کی تہمت بھی کہیں اس پر تو نہیں ہے، کہیں فسق و فجور گناہوں، اور فسق چھوٹے گناہ کو اور فجور بڑے گناہ کو، ان میں ملوث تو نہیں ہے، کہیں بدعت کا عادی تو نہیں ہے کہ اس نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی چیزیں گھڑ رکھی ہوں جو آپ وہ سمجھتے ہو کہ یہ باعث ثواب ہے۔ اور جہالت راوی دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں آج کے پورے پروسیس جو دنیا میں رائج ہے، کسی کو پرکھنے کا یہ معیار آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور ضابط راوی کے حوالے سے مندرجہ ذیل پرکھ اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ضابط آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا حفظ اس کا جو ہے یاد رکھنے کا معاملہ کتنا صحیح ہے، اب کیا غلطیاں تو نہیں کرتا، اور کثرت سے غلطیاں، غافل تو نہیں ہے اور شدید غافل تو نہیں ہے، سکہ راوی کی مخالفت تو نہیں ہے اس کے قول کے بارے میں، وہ وہم اوہام میں تو مبتلا نہیں ہے، اس کے حافظہ کمزور تو نہیں ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ کس قدر احکام تعدیل راوی، اب اس میں آپ دیکھیں کیا سخت شرائط ہے۔ پہلے وہ اسلام کا پابند ہے، نمبر 2 وہ بالغ ہے، نمبر 3 صاحب عقل ہے۔ عقل اس کی کس کتابیں ہے؟ عقل کس کتابیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ عقل وہی کتابیں ہے، جو عقل وہی کتابیں نہیں ہوتی وہ آج جدید لوگوں کا جو سیکولر ہیں، یہ بات سمجھیں، عقل صرف عقل نہیں، وہ عقل جو وہی کتابیں ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ تقوی، جی سر۔ تقوی کیا عمدہ کبائر سے اجتناب اور صغائر پر اصرار نہ ہو، ہر حال میں بچے۔ 5واں اچھے اخلاق اور سلوک کا مطلب ہے رویہ، کردار، سیرت کا حامل ہو اور برے اخلاق سے پرہیز کرتا ہو۔ دیکھا آپ نے رب العالمین نے ہمارے راویوں سے کس قدر، محدثین نے کتنا بڑا کام کر کے ہم پر احسان کیا کہ جو معلومات اس طرح چھن کے آتی ہیں وہ یقیناً مستند ہوتی ہیں، اور پھر ان کو محفوظ کر دیا گیا کتابوں میں۔ پہلے وہ محفوظ تھے حافظے میں، ان کے حافظے کمال کے تھے، اور پھر انہی چیزوں کو انہوں نے قلم بند کر کے 2 اور 3 ہجری میں وہ صحیفے تیار کر لیے مجموعے احادیث کے، اور پھر وہ چھپ کے آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہے آج کا ٹاپک، اور اس ٹاپک میں جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے سیرت النبی کو پرکھنا ہے تاریخ اور روایت کے آئینے میں، تو آپ نے دیکھا کہ پرکھ اور ٹیسٹ کتنے سخت ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ان راویوں کے لیے اور اس ٹیکسٹ کو پرکھنے کے لیے۔ سیرت میں یہ چیزیں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، صرف قصے اور کہانیاں پڑھ کے اور سر نہیں دھلنا چاہیے، غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہدایت اور اس کے لیے کتنا بندوبست کیا اللہ نے۔
اب آپ یہ سارا اگر سمجھ چکے ہیں نا، اب آپ کو وہ سورت آج سمجھ آئے گی. ان تہتدو، اگر تم تعتدو، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تم ہدایت پہ ہو. اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، سورہ النساء کی 80، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یہ پورا مضمون سمجھ میں نہ ہو تو ان آیتوں کی مفہوم پوری طرح سمجھ نہیں آتا. یہ ہے کمال سیرت کا اس حوالے سے پڑھنا، تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیرت کے حوالے سے سمجھنا. یہ ہے وہ سیرت کا صحیح سمجھنا. کوئی سوال، کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو، ضرور پوچھیں، ضرور سوال کریں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر. ایک آواز آ رہی ہے. الحمدللہ. اچھا، جی اب اب ایک کام ضرور کریں، میری ریکویسٹ ہے، وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کر لیں. انشاءاللہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو پڑھ لیں، بہت اور چیزیں کلیئر ہوں گی آپ کو. انشاءاللہ. اسی طرح ہماری ایک اور کتاب ہے، مبادیات اصول فقہ. یہ مبادیات اصول حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ بھی فقہ پر آپ کو بنیادی چیزیں بڑی کلیئرلی مل جائیں گی. ان دونوں کو ڈاؤن لوڈ کر دیں، دونوں ہماری کتابیں ہیں. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ سر. دین کے حوالے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ اتنا وقت دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.